الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. بحث چل رہی تھی نون ساکنہ اور تنوین کی. نون ساکنہ اور تنوین. نون ساکنہ سے مراد ایسا نون جس کے اوپر ساکن ہو، اور تنوین سے مراد دو زبر دو زیر دو پیش. ٹھیک کہنے کی نون ساکنہ اور تنوین ان کے بعد الگ الگ حروف جو آتے ہیں، الگ الگ حروف آنے کی وجہ سے یہ چار حالتیں پیدا کرتے ہیں. انہی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کے چار حکم بیان کیے گئے ہیں. نون ساکنہ اور تنوین کے چار حکم ہیں. پہلا حکم تھا اظہار. اظہار کے لغوی معنی تھے ظاہر کرنا. اظہار کے لغوی معنی کیا تھے؟ ظاہر کرنا. اصطلاحی معنی کیا تھے؟ حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا. یعنی نون کو نون کی طرح پڑھیں گے، بات ختم. کسی طریقے کی اس میں تبھی طریقہ جو پڑھنے یہ ہو گیا اظہار. اظہار نون ساکنہ اور تنوین کا اظہار کہاں کیا جاتا ہے؟ جب اس کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو نون ساکنہ اور تنوین کیا ہوں گے مولانا؟ اظہار کیے جائیں گے، یعنی ان کو ان کے مخرج سے ادا کیا جائے گا. دوسرا حکم تھا ادغام. کیا تھا؟ ادغام. ادغام کے لغوی معنی تھے ادخال. ادغام یعنی ادخال یعنی داخل کرنا. ٹھیک. اصطلاح میں پہلے بتایا جا چکا ہے، حرف ساکن کو حذف کر کے بعد والے حرف کو زبر دے دینا ہے نا. اب دل دماغ لگا پڑھنے میں، سمجھے؟ ادھر ادھر کہاں سوچتا رہتا ہے، کس خیال میں کھویا رہتا ہے. تو ایسے نہیں پڑھائی ہوتی ہے، سمجھے؟ دل دماغ لگاؤ، کیا بولا جاتا ہے، کیا پڑھایا جاتا ہے، اس کو دل دماغ میں بیٹھاؤ، سمجھے؟ ہاں، اتنی لاپرواہی سے پڑھنے سے نہیں آتا ہے. لوگ میں دیکھتا ہوں تم کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ تم یہاں نہیں ہو، تم کہیں اور ہو، ہے نا. اصطلاح میں ادغام کا مطلب ہوتا ہے حرف ساکن کو حذف کر کے بعد والے حرف کو تشدید دے دینا. تو اب یہ نون ساکنہ اور تنوین، ٹھیک، یہ ادغام کب ہوں گے، کہاں پہ ہوں گے؟ جب ان کے بعد جرمنون میں سے کوئی بھی ایک حرف نون ساکنہ یا تنوین کے بعد آ جائے گا تو یہ نون ساکنہ اگر ہے تو یہ حذف ہو جائے گا، تنوین ہے تو وہ حذف ہو جائے گا، اور ان میں کا جو بھی ہے اس کو تشدید دے کر کے پڑھیں گے. میں یقول جرمنون میں سے آ گیا، میں کیا گیا نون ساکن نہیں پڑھیں گے. من یقول کیا پڑھیں گے؟ من یقول. من ربی، من نہیں کہیں گے من ربی. ٹھیک ہے، من ربی. ٹھیک ہے. ایک چیز جو اہم تھی یرملون میں جو آپ لوگوں کو بتایا تھا
کہ جب نون ساکنہ یا تنوین کے بعد یرملون میں سے کوئی ایک حرف آئے گا تو ادغام ہوگا. ٹھیک، ادغام جو ہوگا حروف یرملون میں دو طریقے کا ادغام ہوتا ہے. ایک ادغام با غنہ غنے کے ساتھ، ایک ادغام بلا غنہ. چار حروف میں غنے کے ساتھ ادغام ہوتا ہے. کون کون سے مولانا چار؟ وہ چار حروف کون سے ہیں کہ جس میں ادغام غنے کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ حمزہ. اچھا یہ بتاؤ نون ساکنہ اور تنوین ادغام کب کیے جاتے ہیں؟ یرملون میں حمزہ کدھر ہے جو بول رہے ہیں؟ یرملون میں یہ رے لام واو 6 حرف ہیں. انہی 6 حرفوں میں یہ ادغام ہوتے ہیں اور باقی کسی میں ادغام نہیں ہوتے. تو یہ یرملون میں جب یہ ادغام کیے جاتے ہیں تو ادغام دو طریقے کے ہوتے ہیں. یہاں آ کے ادغام کی پھر دو قسمیں ہو جاتی ہے. ایک ادغام بالغنہ، ایک ادغام بلا غنہ. بالغنہ کا مطلب غنہ کے ساتھ. وہ کیا ہے؟ 4 حروف ہیں. یمون، یہ یرملون میں کیا ہے؟ یمون، خالی را اور لام نکال دو. یمون میں ہاں ٹھیک ہے. اور 2 حرف ایسے ہیں جس میں بلا غنہ کے. فرق کیا ہے ادغام بالغنہ اور ادغام بلا غنہ میں؟ فرق کیا ہے کہ ادغام بالغنہ جب ہوگا تو آواز خیشوم سے ناک سے نکالی جائے گی. جیسے کہیں گے من یقول، کیا کہیں گے؟ من یقول. ٹھیک ہے. ممن، من وجد. اور جب 2 حرف میں بغیر غنہ کے ہوں گے جس کا مطلب کہ آواز ناک سے نہیں جائے. جیسے کہیں گے من ربی، کیا کہیں گے؟ من ربی، بالکل ناک سے آواز نہیں. من لدن، ختم ہو. اب تیسرا حکم جو آج پڑھنا تھا وہ ہے اقلاب. کیا ہے؟ اقلاب. سنو اب غور سے سنو. اقلاب، ٹھیک. اقلاب کے لغوی معنی کیا ہے؟ اقلاب کے لغوی معنی ہے تبدیل کرنا، بدلنا. کیا ہے؟ بدل دینا، تبدیل کرنا، بدل دینا. ٹھیک، یہ ہے لغوی معنی. اصطلاحی معنی کیا ہے مولانا؟ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی ساکنہ یا تنوین کو حرف میم میں بدل دینا. کس کو حرف میم میں بدل دینا؟ نون ساکنہ اور تنوین کو میم میں بدل دینے کا نام اقلاب ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نون ساکنہ اور تنوین میم میں کہاں بدلیں گے؟ یعنی اقلاب کب ہوں گے؟ جب ان کے بعد حرف بے آ جائے. ختم. یہ ایک ہی ہے. اگر نون ساکنہ اور تنوین کے بعد حرف بے آ جائے گا تو اقلاب کے ساتھ پڑھا جائے گا. کیا مطلب؟ یعنی نون ساکنہ میم میں بدل جائے گا. کیا ہو جائے گا مولانا؟ بدل جائے گا. جیسے میم بعد، جیسے میم بعد. دیکھیں نون ساکنہ آ گیا، اس کے بعد بے آ گیا. حکم کیا ہے
کہ جب بھی نون ساکنہ کے بعد بے آئے گا تو اقلاب کرنا پڑے گا. کیا مطلب؟ یعنی اس بے کو میم میں بدلنا پڑے گا. تو یہ من بعد کیا ہو جائے گا؟ انبیاء ہو جائے گا من بعدی. کیا ہو جائے گا؟ من بعدی. نہیں کہتے من بعدی غلط. کیا ہو جائے گا؟ ہاں ممبر یہ بولا جاتا ہے ہماری زبان میں. جیسے منبر کیا پڑھا جاتا ہے؟ منبر. ٹھیک، یہ سمجھ میں آ گیا. اقلاب کیا ہے؟ اقلاب یعنی تبدیل کر دینا، بدل دینا. نون ساکنہ اور تنوین کے بعد جب حرف بے آئے گا تو اقلاب کیا جائے گا. کیا مطلب؟ یعنی نون ساکن اگر ہے تو اسے، یا تنوین ہے تو اسے کیا کریں گے؟ میم میں بدل دیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے من بعد ہو جائے گا من بعدی. ٹھیک، یہ ایک ہی اس کے بعد آخری چیز جو ہے وہ ہے اخفاء. اخفاء اس کے لغوی معنی ہے چھپانا. چھپانا، پوشیدہ رکھنا. اخفاء کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چھپانا. ٹھیک ہے مولانا، لغت میں ہمیں اس سے نہیں لینا دینا ہے، لیکن علم تجوید میں اخفاء کسے کہتے ہیں؟ نون ساکنہ کو اظہار اور ادغام کی درمیانی حالت میں ادا کرنا. نون ساکنہ کو کیا ہے؟ اظہار اور ادغام کے بیچ کی حالت میں پڑھنا ہے. نہ نون کو پورے اس کے مخرج سے ادا کریں گے کہ اظہار ہو جائے، اور نہیں بالکل نون کو بعد والے حرف میں کیا ہے ملا دیں گے کہ ادغام ہو جائے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کا نام ہے اخفاء. نون کو نہ ایک دم ظاہر کرنا ہے کہ اس کو مخرج سے آپ کہیں من، جیسے حروف حلقی سے پہلے نون آتا ہے تو وہاں پر نون کا اظہار کیا جاتا ہے، یعنی اس کے مخرج سے ادا کیا جاتا ہے. اور نہیں ادغام کرنا ہے کہ نون کو آپ ساکن کر دو پوری طریقے سے اور بعد والے کو تشدید دے کر پڑھو. اظہار اور ادغام کے بیچ کی حالت سے ادا کرنے کا نام ہے اخفاء. کیا ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ تو اصطلاح میں نون ساکنہ کو اظہار اور ادغام کی درمیانی حالت میں ادا کرنا. دو حالتوں کے بیچ اخفاء، اظہار اور ادغام کے بیچ کی کیفیت آپ کو اختیار کرنی ہے. ٹھیک، یہ اخفاء کہاں کیا جائے گا؟ نون ساکنہ کے بعد کب کس وقت؟ یہ جو حروف بیان کیے ہیں سات حروف حلقی، 6 یا مضمون کا 1 7 نہ کہ 14 اس کا حساب اچھا ہے 14 مولانا. یہ جو 14 حروف یہاں بیان کیے گئے ہیں، اظہار میں 7 حرف تھے، ٹھیک، ادغام میں 6 حرف تھے، اقلاب میں 1 تھا.
کل ملا کر کے 14 حروف. تو ان 14 حرفوں کو چھوڑ کر کے باقی 14 حروف جب نون ساکنہ کے بعد آئیں گے تو نون ساکنہ کو اخفا کے ساتھ پڑھا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے یہاں پر مثال دی ہوئی ہے، نون از مخرج خود ادا نمی شود، نون اپنے مخرج سے ادا نہیں ہوگا. من نو کے زبان کو اوپر کے تالو سے ملا کر کے تیز سے آواز نکالیں گے تو ایسے نہیں. سمجھ رہے ہیں کیسے؟ سارے زبان بے محل خروج نون نمی چسبت، یعنی جو نو کے زبان ہے، نون کو ادا کرتے وقت زبان کی نوک جہاں تالو پہ چپکتی ہے وہاں چپکنی نہیں چاہیے، بلکہ فقط صدائے آندہ از فضائے بینی خارج، صرف آواز ناک سے نکلنی چاہیے. زبان کی نوک کو اوپر کے تالو سے بالکل ملانے کی ضرورت نہیں ہے. زبان کی نوک کو تالو سے ملائے بغیر نون کی آواز آپ کو نکالنی ہے. یعنی غنہ ہونا چاہیے اور تھوڑا سا کھینچ کر کے ہونا چاہیے. جیسے کہیں گے انتم، نہیں کہیں گے انتم. انتم کہا تو اظہار ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ انتم ادغام ہو جائے گا، ہے نا. انہیں ادغام کرنا ہے نہ اظہار کرنا ہے، بلکہ ادغام اور اظہار کی درمیان. چلے مولانا، تو سمجھ میں آیا آپ کو اخفا کا مطلب کیا ہے؟ اظہار اور ادغام کی بیچ کی کیفیت سے نون کو ادا کرنا. جیسے کہیں گے انتم، وائبریٹ پہ، نون کو وائبریٹ پہ لے کے ادا کرتے نا، ہو جائے گا، بات ختم.